السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمدللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ ہود کے ایک اور واقعے کی طرف بڑھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے بعد لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بڑھتی ہے، اور آج دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ پھر اس کے بعد شعیب علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ تو اس طرح یہ ایک انبیاء کی ایک ترتیب ہے اس میں، اور یہ وہی ترتیب ہے جس ترتیب سے انبیاء بھیجے گئے۔ اس سورہ میں یہ جو ترتیب آئی ہے، انشاءاللہ ہم سورت کے آخر میں بات کریں گے کہ اس سورت کے نزول کا اصل میں امپیکٹ کیا ہوا تھا۔ میں پہلے شروع کرتے ہیں آج کا ہم لیکچر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ۔ فَلَمَّا جب ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ، ذَهَبَ يَذْهَبُ چلے جانا، دور ہو جانا۔ سو دیکھیں یہاں ذہبہ کے ساتھ ان حرف جار آ رہا ہے، تو اس کا مطلب دور ہو جانا یا ہٹ جانا۔ ذہبہ فعل ماضی ہوا، اس کا فاعل ذہبہ مادہ۔ اب دیکھتے ہیں اس کا فاعل کیا ہے جملے میں، حالت رفع میں ہوتا ہے الروع۔ یہ خوف کی کیفیت ہوتی ہے، جو دل میں خوف بیٹھ جاتا ہے اسے روع کہتے ہیں۔ فلما ذہب عن ابراہیم مجرور، ان کی وجہ سے یہ فاعل ہوا ذہبہ کا۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے جو خوف ان کو پیدا ہوا تھا ان فرشتوں کے آنے سے کہ انہوں نے کھانے کو ہاتھ نہ لگایا تھا، وہ ہٹ گیا، تو کیا ہوا؟ وجاءت البشرا۔ اچھا، یہ عطف ہے کہ وین ذہب عن ابراہیم الروع، اس کے ساتھ ہی چونکہ انہوں نے بشارت دے دی تھی۔ وجاءت البشرا، جاءت فعل ماضی واحد مؤنث کا صیغہ، البشرا حالت رفع میں یہ فاعل ہے جاء، ہو مفعول، یہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف جا رہا ہے۔ وجاءته البشرا، جاء یجیء، جیم حمزہ یا مادہ، جاء یجیء۔ سو وجاءت البشرا، جب آئی اور جب آ گئی خوشخبری ان کے پاس۔ اب کیا ہوا کہ دو کام ہو گئے، ایک تو خوف ہٹ گیا، دوسرا خوشخبری آ گئی۔ اب کیا ہوا؟ وہ جو مقصد تھا اصل، یجادلونا فی قوم لوط، جادل یجادل، جیم دال لام باب مفاعلہ، جادل یجادل، یجادل فعل مضارع ہوا، اس کا فاعل وہ ہے ابراہیم علیہ السلام، اور نا مفعول ہم سے، نحنو کی نصب ضمیر۔ یجادلونا، وہ بحث کرنے لگا، فی قوم لوط، قوم لوط کے بارے میں، فی قوم لوط مرکب اضافی، قوم لوط، فی قوم لوط، کہ لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کے بارے میں انہوں نے بات چیت کی۔ یہاں یجادلو یعنی یہ اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ مجادلہ تو نہیں، بلکہ کیا ہے کہ انہوں نے سفارش کی ایک کیفیت اختیار کر لی، کیونکہ فرشتوں نے بتا دیا کہ ہم کس لیے آئے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کیوں ہوا، یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ یہ یجادلونا مطلب یہ وہ ایک تھی کہ یا اللہ معاف کر دے، اس طرح کی کیفیت میں بتا رہا ہوں، ایسا ہو سکتا نہ ہو۔ مطلب یہ ایک بات سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو ایک انداز بتایا ہے، کیونکہ اللہ نے آگے فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، کہ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے 3 صفات تذکرہ فرمائی ہیں۔ ابراہیم حالت نصب اسم انا، خبر حلیم اواہ دوسری خبر، اور منیب تیسری خبر، کہ ان کے اندر یہ 3 کوالٹیز تھی جس کی وجہ سے ہوا کہ یجادلونا فی قوم لوط، لام مزاحلہ کا ہو گیا، حلیم بردبار برداشت کرنے والے، اواہ اس کا مادہ ہے ہا لام میم، اس کا مادہ ہے حمزہ واو اور ہا، اور اس کا مادہ ہے میم اس کا مادہ ہے نون یا اور با۔ یہ انابا یونیبو سے منیبن ہے، اسم الفاعل کا صیغہ ہے، باب افعال سے منیبن، یعنی حلیم فعیل کے وزن پر صفت کا صیغہ ہے کہ برداشت کرنے والے، اواہ فعال کا وزن ہے، فعال یعنی بہت زیادہ کا، جس کے اندر مبالغہ، اواہ بہت زیادہ نرم دل تھے، اور منیب اسم الفاعل کا صیغہ ہے باب افعال سے، یعنی انابا یونیبو بار بار رجوع کرنے والے، بار بار توبہ کرنے والے، تو وہ منیب تھے، بار بار رجوع کرنے والے تھے۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود۔ یا ابراہیم، یا ندا، اے ابراہیم علیہ السلام، اعرض عن ھذا،
اعرض یعذر باب افعال عین را ضاد مادہ، اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی چھوڑ دینا، اگنور کیا، چھوڑو اس مسئلے کو، یعنی آپ اس مسئلے کو ترک کر دیں. اعرض عن ھذا، انت اس کا فاعل امر کا صیغہ ہے، عن ھذا یعنی آپ اس بات کو چھوڑ دیں. انہ قد جاء امر ربک، علماء نے لکھا ہے کہ وہ قوم لوط میں بیسیکلی قوم کی سفارش کم تھی، بلکہ لوط علیہ السلام کی اس قوم میں موجودگی کا تذکرہ کہ بھئی لوط علیہ السلام وہاں قوم میں موجود ہیں تو ان کی طرف عذاب آ رہا ہے. سو انہ قد جاء امر ربک، ہوا ضمیر شان ہو گئی، قد ماضی، جاء یجیء آنا، امرو یہ فاعل جاء، ربک یہ مضاف الیہ ہے، اس کا یہ پورا مرکب اضافی ہے، یہ فاعل ہے جاء کا. انہ قد جاء امر ربک، تیرے رب کا حکم آ چکا ہے. وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، وانہم آتیہم، اچھا ہم اسم انہ اور یہ ہے خبر انہ آتیہم. اچھا یہ آتیون اسم الفاعل کا صیغہ ہے، آنے والا، اور جب اسم الفاعل کا صیغہ آ جائے یا اسم المفعول کا صیغہ آ جائے، اسم المفعول آئے تو ساتھ مفعول آیا کرتا ہے، اسم الفاعل آئے تو اس کے ساتھ فاعل بھی آ سکتا ہے اور مفعول بھی آ سکتا ہے. اب یہ اسم الفاعل کا صیغہ ہے آتیون، باب افعال سے آنے والا. سو آتیہم عذاب، یہ ہو گیا اس کا کیا، فاعل. آتیہم عذاب، یہ غیر مردود اس کا جو ہے صفت ہوگی، کیسا، جو رد نہیں کیا جا سکتا، غیر مردود جسے روکا نہیں جا سکتا. یہ مفعول کے وزن پر ہے، مفعول یعنی مردود مفعول، ایسی چیز جس کو رد نہیں کی، را دال دال اس کا مادہ ہے. سو وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ، وہ ان کے پاس یعنی عذاب ان کے پاس آنے والا ہے، کیسا، جس کو روکا نہیں جا سکتا، جس کو ٹالا نہیں جا سکتا. آگے چلتے ہیں اگلی آیات کی طرف. جی تو آگے کیا ہو، وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُولُنَا لُوطًا، لما جب، جاءت فعل ماضی، رسولنا چونکہ جمع مکسر ہے اس لیے فاعل واحد مؤنث آیا، یہ فاعل ہو گیا. لما جاءت رسولنا لوطا مفعول، کہ لوط علیہ السلام کے پاس جب ہمارے فرشتے آ گئے، سی ابہم، سین سا یسوء، سین حمزہ سا یسوء، سا یسوء، سین واو حمزہ مادہ، سین واو حمزہ مادہ باب نون سے سا یسوء، اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی برا لگنا، یعنی سا وہ برا. سو سی انہوں نے برا محسوس کیا، یعنی یہ سویا چونکہ فعیلہ کے وزن پر ہوا نا مجہول، فعیلہ، اب فعیلہ میں مادہ ڈالیں سویا، وہ سویا کی وجہ سے پیچھے پھر یہ یا میں چینج ہوا، پیچھے زیر چلی گئی تو سی نائب الفاعل اس کا ہو گیا ہوا، اور وہ ہیں لوط علیہ السلام. کہ لوط علیہ السلام نے ان کا آنا یعنی برا محسوس کیا، کہ کیا برا محسوس کیا، کہ لو کام بن گیا. لوطن سی ابہم باہر فجر، اب وہ ہم کیا ہے، وہ رسولنا، کہ ان فرشتوں کا جو آنا تھا اس میں انہوں نے وہ بھانپ لیا کہ یہ کیوں آئے ہیں. وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، ضَاقَ ضاد یا کاف مادہ، اس کا مطلب ہوتا ہے تنگ ہو جانا. سو ضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا ہوا فاعل وہی، یعنی ذات بہم، وہ ان کے آنے سے تنگ ہو گئے. یہ تنگی کی ایک کیفیت بیان کی گئی ہے ذرعن، یہاں سے انہوں نے مراد لیا ہے کہ ذاق بہم ذرعن، یعنی ان کا دل اس سے تنگ ہوا. ٹو بی ویری آنیسٹ اس لفظ کو میں نے سمجھنے کی بہت کوشش کی ہے. یہ چونکہ کلام عرب میں سے خاص اس کا اسلوب ہے تو یہ میرے پراپر سمجھ میں نہیں آ سکا، کہ میں چونکہ وہ لا عالم ہوں کہ جو بات میری سمجھ میں نہیں آئے، بلکہ البتہ میں اس پہ کام کروں گا کسی عالم سے یا کسی عربی کے، یہاں پہ عرب کے جو کچھ علماء سے لغت کے ہے رابطہ، تو ان کو میسج بھیجوں گا کہ یہ مجھے ایکسپلین کریں کہ یہ ذرعن کو آپ کیسے کہتے ہیں، کہ یہاں سے دل سے مراد، کیونکہ یہ کسی ان کے پرانے اقوال میں یہ بات ملتی ہے کہ یہ کہاں لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس کا خاص ایک استعمال ہے. بہرحال اس کا مطلب یہ کہ ضاق بہم، وہ تنگ ہوئے، ذرعن یعنی ان کا دل تنگ ہوا. وقال، اور فرمایا، ہوا فاعل، وہ کون ہے، لوط علیہ السلام. کیا فرمایا، ھذا یوم عصیب مقولہ، ھذا مبتدا، یوم خبر، عصیب، عصیب اس کا کیا ہے، صفت ہے کہ کیسا دن، بہت سخت دن، عصیب بہت سخت، بہت ہی سخت دن ہے. ھذا یوم عصیب
وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، جاءہ اب ایک سین بن گیا نا، فرشتے آ چکے ہیں، ہوا کیا؟ جاء فعل ماضی، قومہ اس کا فاعل، اور ہو یہ ہے لوط علیہ السلام، جاءہ قومہ اور آئی ان کی قوم ان کے پاس. یہ حال ہے قوم کا، کیسے آئی؟ یہ اس قوم کا حال ہے، تو یہ ذوالحال ہو گیا، تو یہ پورا محل نصب ہو گیا. مادہ کیا ہے؟ ہا، را اور عین باب افعال میں سے ہے. یہ اہرہ یہرع، اس کا مطلب ہوتا ہے جلدی سے لپکتے ہوئے یا بے صبرے ہو کے کسی طرف دوڑ پڑنا. یہرعون الیہ، تو وہ الیہ میں ہا ضمیر جاری ہے لوط علیہ السلام کی طرف، کہ وہ لوط علیہ السلام کی طرف بے صبری سے دوڑتے ہوئے آئے. یہرعون الیہ، جلدی جلدی لپکتے ہوئے، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہوئے کہ وہ جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اس کو حاصل کر لیں. اور ان کو خوشی بھی تھی کہ ان کا جو ان کی سوچ تھی اس کے حساب سے کام بننے والا تھا. فرمایا وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا وَمِن قَبْلُ، اب یہ قبلو یہ جر اس لیے نہیں ہوا کہ اس کا مضاف الیہ جو ہے یہاں پہ محذوف ہے، سو قبلی ہی ہو سکتا تھا کہ اس سے پہلے. تو من قبل کانو، اچھا ایکچولی یہ متعلق یعملون ہے جو مقدم کیا گیا تاکید کے لیے. من قبل کانو کا اسم ہو گیا ہم، کانا یکونو اس کا مادہ، یعملون السیئات یہ خبر کانا، عمل یعمل فعل مضارع، سیئات نصب، مفعول یعملون. تو جملہ ایسے تھا کانو یعملون السیئات من قبل، یعنی اس سے پہلے کیا ہے کہ وہ گناہ کر رہے تھے، یعنی گناہ وہ جو ان کا جو خاص ایک عمل تھا، یعنی جو ہم جنس پرستی تھی، وہ اس میں بہت زیادہ مشغول تھے، یعنی اس سے پہلے ہی وہ گناہ کر رہے تھے، اب ایک اور گناہ کرنے چلے تھے. قال یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، وہ کس لیے دوڑ کے گئے؟ وہ کہتے ہیں یہ جو فرشتے آئے ہیں، فرشتے بڑے خوبصورت تھے، داڑھی کے بغیر آئے تھے تو زیادہ پرکشش لگ رہے تھے ان کو، تو انہوں نے ان کو حاصل کرنا چاہا کہ بھئی یہ آپ ہمیں دے دیں، آپ کا ایسے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو پھر انہوں نے انہیں جواب دیا، قالا ہوا فاعل، لوط علیہ السلام کیا فرمایا؟ یا قومی، اے میری قوم، یا محذوف، یا قوم یہ مقولہ ہے، ہؤلاء بناتی، ہؤلاء مبتدا، بناتی بنتن کی جمع، یہ ہے میری بیٹیاں، ہن اطہر لکم، ہن مبتدا، اطہر افعلو کے وزن پر، یعنی وہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، متعلق خبر، مبتدا خبر. اچھا یہاں پر آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا، یہاں پہ ایک چیز میں بتاتا چلوں، علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ نہیں کہ یہ میری اپنی بیٹیاں ہیں، بلکہ یہ قوم کی، جیسے کہتے ہیں نا یار ہماری بچیاں موجود ہیں، سے مراد یہ نہیں کہ میری بیٹیاں موجود ہیں، سو مراد یہ کہ مطلب ہمارے پاس ہمارے معاشرے میں بچیاں موجود ہیں تو مجھ سے نکاح کرو. یا قومی ہؤلاء بناتی، یہ میری بچیاں ہیں، ہن اطہر لکم، وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں. اچھا یہ جو افعلو کا وزن ہوتا ہے نا اسم التفضیل کا، یہ جمع کے لیے بھی کامن آیا کرتا ہے. آگے فرمایا فاتقوا اللہ، امر کا صیغہ، اتقا یتقی، تقوی اختیار کرو، لفظ الجلالہ مفعول، یعنی اللہ سے ڈرو. ولا تخزونی فی ضیفی، لا نہیں کا خا زا اور یا مادہ ہے، باب افعال ہے، اخزا یخزی، ذلیل کرنا، اخزا یخزی. سو یہ تخزی یونا تھا، یہ تھا تخزی یونا، تو وہ جو پھر غیر صحیح کے قاعدے اپلائی ہوئے تو یہ پیچھے ٹرانسفر ہوئی اور یا ڈراپ ہو گیا اور یہ بن گیا تخزون. ولا تخزون، یہ نی میں یا محذوف ہے، یعنی مجھے ذلیل مت کرو. تو کیا فرمایا؟ ولا تخزونی، مجھے ذلیل مت کرو، شرمندہ مت کرو، فی ضیفی، ضیف ان کہتے ہیں مہمان کو، میرے مہمان کے معاملے میں، یعنی میرے پاس مہمان آئے، کچھ تو حیا کرو، کچھ شرم کرو، کچھ تو عقل کرو. الیس منکم رجل رشید، استفہام، لیس منکم رجل رشید، رجل موصوف، رشید صفت، یعنی سمجھدار آدمی، اسم لیس منکم، کیا تم سب میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ یہ ایک انداز تھا. آگے چلتے ہیں، آگے فرمایا قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، انہوں نے کہا، ہم فاعل، وہ کون ہے؟ وہی جو ان کی قوم ان کے پاس دوڑتی چلی آئی تھی. لقد علمت، لام تاکید، قد تاکید، اس کو لام قسمیہ بھی کہتے ہیں. علمت انت فاعل، فعل ماضی، علم یعلم. لقد علمت، آپ جان چکے ہیں، یقیناً کیا جان چکے ہیں؟ ما لنا فی بناتک من حق، ما نفی کا، لنا
فی بناتک آپ کی بچیوں کے بارے میں من حقن، یہ بیسیکلی تھا ما حقن، ما حقن، ما نفی، یہ اسم ما ہے، اور من زائدہ یہ آپ کو بار بار ایک اسلوب ملے گا. سو ما لنا فی بناتک من حقن، یعنی آپ کی بچیوں کے بارے میں ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے، یعنی ہم ان میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے. آگے پھر انہوں نے مزید تاکید کیا، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، تاکید، اِنَّا لا مزاحلقہ، انت اسم اِنَّا خبر، تعلم فعل مضارع، انت فاعل. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ، آپ ضرور جانتے ہیں یہ بات، کیا جانتے ہیں، یہ مفعول ہو گیا، ما موصولہ، ارادہ یریدو نحن فاعل باب افعال، ما نريد جو ہم چاہتے ہیں، یعنی ہماری جو خواہش ہے، جو ہماری چاہت ہے، وہ آپ کو پتہ ہے اور بڑی اچھی طرح پتہ ہے. یہ دادا وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ، یعنی آپ کو بڑی اچھی طرح معلوم ہے، خوب معلوم ہے ہماری خواہش کیا ہے. قال ہوا فاعل لوط علیہ السلام، لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، لو اگر، ان لی بکم قوۃ، قوۃ نصب اسم انا، لو ان لی بکم قوۃ، اگر میرے پاس کوئی طاقت ہوتی تمہارے مقابلے میں، او یا آوی حمزہ واو یا مادہ، اوا یا اوی باب ضربہ سے ٹھکانہ پکڑنا یا پناہ پکڑ لینا، آوی فعل مضارع، انا فاعل، میں پکڑتا ٹھکانہ الی رکن شدید، رکن کہتے ہیں مضبوط قلعے کو، یعنی ایک مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ لیتا. یعنی اب علماء نے یہاں لکھا ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے، شاید وہ ابن کثیر میں آئے گی، کہ یہ جملہ تھا نا، یہ جملہ رسالت کے جو درجہ ہوتا ہے نا، نبوت کا جو اعلیٰ مقام ہوتا ہے، ان کے جو توکل کے جو لیول ہوتے ہیں، اس کے حساب سے کمزور تھا. یعنی ایک نبی کو ایسا جملہ نہیں کہنا چاہیے. دیکھیں یہاں پہ نبی کی بات سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ ایک نبی علیہ السلام نے اسباب کی طرف نظر دوڑائی تھوڑی سی، کہ اگر میرے پاس کوئی قلعہ ہوتا یا میں طاقتور ہوتا تو ان مہمانوں کو بچا لیتا، جبکہ نبی تو اللہ تعالیٰ کی طرف. تو علماء فرماتے ہیں، یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے اور اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے کہ انہوں نے اظہار کیا تھا، اور یہ اتنا یعنی وہ پریشان ہو گئے تھے اس حالت سے، اس کیفیت سے، فرشتوں کی حفاظت کے بارے میں اتنے فکر مند ہو گئے تھے کہ یہ بے ساختہ ان کی زبان سے جملہ نکلا. سو آگے فرمایا اللہ نے، قالو انہوں نے کہا، ہم فاعل، وہ کون ہیں؟ وہی لوگ. کیا کہا؟ یا لوط، اے لوط، انا رسول، سوری یہ فرشتوں نے کہا، قالو انہوں نے کہا، یا لوط، اب فرشتوں نے تسلی دی. جب فرشتوں نے دیکھا نا کہ بھائی بات یہاں پہنچ گئی ہے اور لوط علیہ السلام کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی ہے، سو قالو یا لوط، اے لوط آپ کہہ دیجئے، انا رسول ربک، انا نحن اسم انا. آپ نے غور کیا ہوگا کہ میں اس آیت کو ایکسپلین کرتے ہوئے کتنے محتاط الفاظ کا استعمال کیا ہے. یاد رہے، ایکسپلینیشن ہو، ترجمہ ہو، انبیاء کے جو درجے کا جو درجہ ہے نا، اس سے متعلق جب بات کی جائے تو اپنی زبانوں کو خوب قابو رکھا جائے. صحابہ سے متعلق بات کی جائے تو زبانوں پہ خوب کنٹرول ہو. یہ مقامات جو ہیں نا صحابہ کے یا انبیاء کے، یہ بڑے ادھر سے ادھر ہونے میں کوئی دیر نہیں لگے گی. ہوگا تو کچھ نہیں، اگر اس بے ادبی پر اٹک گئے تو اللہ تعالیٰ دل سے ایمان چھین لے گا اور پھر صحیح بات بھی سمجھ نہیں آئے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں انبیاء کرام علیہم السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قالوا یا لوط انا رسول ربک، یہ خبر ہو گئی نحنو یعنی انا کی، ہم تیرے رب کے فرشتے ہیں، یعنی اس کے بھیجے ہوئے ہیں، اس کے پیغمبر ہیں. کیا فرمایا؟ لن یصلوا الیک، لن یصلوا. اب یہاں پہ یہ بات پتہ چل رہی کہ وہ پریشانی کو فرشتوں نے دور کیا. لن فعل مضارع کے ساتھ آ کے نفی تاکید کا میننگ، وصل یصل، واو صاد لام مادہ باب ضربہ پہنچنا، یصلوا کا ہم فاعل فعل مضارع منصوب کا صیغہ ہے. لن یصلوا الیک، وہ تیرے پاس ہرگز نہیں پہنچ سکتے. یعنی وہ جو لوگ تنگ کرنے آئے ہیں آپ کو اور آپ یہ فرشتے جو آئے ہیں ان کو، وہ آپ کے پاس کبھی نہیں آ سکتے، آپ کے قریب نہیں آ سکتے. اب انہوں نے اپنا مقصد بیان کیا، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدًا. یہاں تک بات کر لیتے ہیں.
باب افعال سے اسرا یسری سین را یا مادہ، اس کا مطلب ہوتا ہے چلانا، یعنی لے کر جانا، بیسیکلی سیر کو لے کر جانا. فاسری انت فاعل، یعنی آپ نکلیے، کوچ کرنا. اسری باہلک، اپنے گھر والوں کے ساتھ، یعنی اپنے گھر والوں کو لے کر کوچ کیجئے. کب کیجئے؟ بقطع، ٹکڑا، کوئی ٹکڑا، من اللیل، رات کا، یعنی رات کے ایک حصے میں آپ اپنے گھر والوں کو لے کر نکلیے. اور مزید دوسرا حکم، ولا یلتفت منکم احد، التفت یلتفت، لام فا اور تا مادہ ہے باب افتعال. اس کا مطلب ہوتا ہے، یعنی میں نے التفات کیا، نہیں میں جا رہا تھا تو میری نظر پڑی، ادھر نظر ڈالی میں نے، نظر ڈالنا. ولا یلتفت، لائے نہیں ہے، یہ مجزوم ہو گیا. فاعل ہے اس کا احد منکم، لا یلتفت منکم احد، کوئی بھی تم میں سے ادھر ادھر نہ دیکھے، یعنی نہ پیچھے نہ دائیں نہ بائیں، بس سیدھا وہ نکلتا چلے. یہ جو اللہ آیا ہے استثناء اور امرأتک منصوب، سوائے تیری بیوی کے. اچھا یہاں پر آپ غور کیجئے، علماء نے اس کو دو طرح لیا ہے. کچھ علماء نے لیا ہے کہ یہ اس میں تھا کہ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ إِلَّا امْرَأَتَكَ، آپ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر چلیے رات کے ٹکڑے میں، سوائے آپ کی زوجہ کے، یعنی اپنی بیوی کو آپ ساتھ نہیں لے جائیں گے. کچھ نے اس کو اس کے ساتھ جوڑا ہے، وہ کہتے ہیں لا یلتفت منکم احد الا امرأتک، کہ تم میں سے کوئی بھی دائیں بائیں نہ دیکھے سوائے تمہاری بیوی کے، کہ وہ دیکھے گی تو پھنس جائے گی. کہ قاعدہ یہ تھا کہ آپ کے ساتھ جو نکلیں گے، جس نے بھی دائیں بائیں دیکھا یا پیچھے دیکھا، وہ عذاب میں کا شکار ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا انہو مصیبوہا، اب ہوا اسم انہ، اس کو کہا جاتا ہے ضمیر شان ہے. مصیبوہا، اب اصاب یصیبو، مصیبو، یہ مصیبو اسم الفاعل کا صیغہ ہے، اسم الفاعل کا صیغہ ہے. صاد واو با مادہ، اصاب یصیبو سے، سو مصیبو پہنچنے والا، انہو مصیبوہا، وہ اس کو پہنچنے والا ہے. ہاں کیا؟ امرأت کو. ما اصابہم، جو انہیں پہنچا، یعنی بیسیکلی انہو مصیبوہا ما اصابہم. ما موصولہ، اصابہ فعل ماضی، ہوا فاعل جو ما کو ریپرزینٹ کر رہا، ہم مفعول، یہ قوم لوط. انہو مصیبوہا، وہ ان کو پہنچنے والا ہے. کیا؟ ما اصابہم، جو انہیں پہنچا. یہ ما، یہ بیسیکلی صفت ہے اس مصیب، کیونکہ وہ کیا تھا، وہ کیا پہنچنے والا ہے، یعنی جس سے وہ قوم لوط پکڑی جانے والی ہے وہی عورت کو بھی پہنچے گا. ان موعدہم الصبح، ان حرف تاکید، وعدے کا وقت، مقام، جگہ. ان موعدہم حرف تاکید، اسم ان، الصبح خبر ان موعدہم الصبح، صبح کا وعدہ ہے ان کا. الیس الصبح بقریب، الیس الصبح بقریب، استفہام، الصبح اسم لیس، بقریب خبر، الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ تو یہ فرشتوں نے ان کو بتا دیا کہ صبح قریب ہی ہے، بس آپ تیاری کیجئے اور فکر نہ کیجئے. آگے چلتے ہیں جی. لے جی آگے کیا ہوتا ہے؟ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ. فلما، وین آیا، جاء فعل ماضی، امرنا ہمارا حکم، جعلنا فعل ماضی، نحن فاعل ہم نے بنا دیا، عالیہا مفعول، جعلنا ہا یہ اس بستی، اس قوم کی طرف، وہ بستی جو تھی، جعلنا عالیہا ہم نے اس کی یعنی اوپری کو، سافلہا مفعول دوسرا، یعنی اس کی اوپری سطح کو اس کے نچلی سطح بنا دیا، یعنی چھت ہے گھر کی، عالیتن فرش ہے، سافلتن تو پلٹا دیا کہ سافلہ عالیہ بن گیا اور عالیہ سافلہ بن گیا، کہ اوندا دے مارا. قوم لوط تمام قوموں میں وہ قوم ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ خطرناک عذاب آیا تھا. ایک طرح نہیں، تین طرح کے عذاب آئے تھے ان پہ، کہ ان کو جبرائیل علیہ السلام اٹھا کے آسمانوں پر لے گئے اور اوندا دے مارا، پھر ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی. سو وَأَمْطَرْنَا، امطر یمطر باب افعال، میم تارا مادہ، برسانا، امطرنا فعل ماضی، نحن فاعل ہم نے برسایا، علیہا اس پر، کیا برسایا؟ حجارتن پتھروں کو برسایا، مفعول امطرنا علیہا حجارتن. اب یہ ان حجارتن کی صفت ہے، من سجیل،
من سجیل کیسے بنے ہوئے تھے؟ کنکریاں تھیں. اچھا کچھ نے یہ سجل یسجل تسجیلا اس کا مطلب ہوتا ہے رجسٹر کرنا. سو سجیل رجسٹر کیا ہوا. کچھ نے اس کا یوں میننگ لیا ہے حجارتن من سجیل. سجیل انہوں نے کہا کہ یہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں. کچھ نے کہا ہے کہ نہیں وہ جو پتھر کی جو کنکریاں تھیں نا ان کے اوپر نام ان کے لکھے ہوئے تھے اس لیے اسے کہتے ہیں سجیل. سو وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ کنکریاں ہماری یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ کنکریاں جو تھی نوٹڈ تھی. مَنْضُودٍ مفعول کا وزن ہے کہ تہ بتہ. اب اس کا دو طرح کی میننگ لے گئی. یا علماء نے فرمایا کہ کنکری کے پیچھے کنکری آ رہی تھی یعنی کنکریوں پہ کنکریاں لگے جا رہی تھی, یا یہ کہ وہ کنکریاں تہ بتہ ان کے اوپر لگتی گئیں اور وہ اس کے اندر مرتے چلے گئے. حجارۃ من سجیل سین جیم لام مادہ میم نون ضاد مادہ. سو نون ضاد اور دال مادہ ہے. مفعول کے وزن پر نکالیں تو یہ میم اور واو تو ہو گئے وزن کی اور نون ضاد دال بچ گیا. اچھا اور کیا تھے کیسے تھے؟ مسومتن یعنی مسومتن کہ ان کے اوپر خاص نشانیاں لگی ہوئی تھی کہ پتھری جو کنکر ہے اس نے خاص اسی کو جا کر لگنا ہے جس کے لیے وہ ایسا نہیں کہ اوپر سے اتری جس کو جو لگ گئی. نہیں وہ ایسی کنکریاں تھیں یعنی وہ گائیڈڈ میزائل تھے نا گائیڈڈ میزائل کہ اس کو جو ٹارگٹ لاک کر دیا جائے نا تو وہ اسی کو لگتا ہے بھلے اس کے ساتھ 10 جہاز گزر جائیں لیکن وہ اسی کو جا کے ہٹ کرے گا جس کے لیے اس کو گائیڈ کیا گیا. تو وہ گائیڈڈ میزائل تھے. مسومتن عند ربک تیرے رب کی طرف سے وہ نشان زدہ تھے. وما ہی من الظالمین ببعید ما نفی ہاں اسمما ما ہی کہ وہ نہیں ہے وہ بستی ہی من الظالمین ظالموں سے ببعید یعنی ان سے کچھ دور نہیں ہے. قریش سے بات ہو رہی تھی نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عند ربک میں کاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. وما ہی من الظالمین ببعید کی جو ظالم ہے ان سے وہ بستیاں کچھ دور نہیں ہیں, یہی شام اور مدینہ کے بیچ میں آتی ہیں. سو یہ وہ واقعہ تھا جس کو آج ہم نے پڑھا. الحمدللہ آپ نے عربی بھی ساتھ ساتھ سیکھی اور ساتھ ساتھ اس کا تھوڑا مفہوم بھی. جی تو ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا قوم لوط کے بارے میں جھگڑا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے بارے میں فرمایا ہے علیہ السلام کہ جب ان سے خوف جاتا رہا وہ خوف جو انہوں نے فرشتوں کے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے محسوس کیا تھا اور فرشتوں نے انہیں بیٹے کی بشارت بھی سنا دی تو پھر انہوں نے آپ کو یہ خبر دی کہ وہ قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں جس کا تذکرہ دوسری آیات میں موجود ہے. بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے تحمل نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے. پھر قوم لوط کے بارے میں آپ سے فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک اے ابراہیم اس سے باز آ جا بے شک تیرے رب کا حکم آ پہنچا ہے. تو فرشتوں کی حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آمد یہ تمام چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں. سمپل ہیں آسان ہے لیکن صاف ظاہر ہے کہ بڑی سٹرونگ ہے. یہ بات یاد رہے کہ میں نے گرامر کے حساب سے بولا ہے آپ کو لیکن یہ اپنے میننگ اپنے وزن اپنے میسج میں بہت مضبوط ہیں. آگے ایک آیت آنے والی ہے یقین کریں. کل میں ایسے قرات کر رہا تھا تو وہ آیت بار بار میرے سامنے وہ یعنی بار بار اس کا وزن میں محسوس کرتا رہا. ضرور میں آپ کو اگلے لیکچر میں وہ سناؤں گا کہ وہ کون سی آیت ہے اور اس کا وزن میں نے کیسے محسوس کیا, بار بار محسوس کیا اوورال. تو پھر اس پہ میں نے غور بھی کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت نے بوڑھا کر دیا تھا. تو انہی پھر آیات میں کچھ وجوہات موجود ہیں کہ جس کی طرف علماء نے اشارہ کیا ہے. انشاءاللہ اس پر ہم وہاں پر ڈسکس کریں گے اور یہ ہمارا سورہ آگے چلتی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. آمین یا رب العالمین.